ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ ٹویٹر ہینڈل ایک ویب سائٹ کا israelwarroom.com The butcher of Tehran is dead ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا ایموٹیکون ہیلی کاپٹر کا وہ امیج ڈالی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ We are deeply saddened by the sudden death of the president of the terrorist regime کہ آپ لوگ کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی کارروائی ہے؟ کیا آپ لوگ اس پر خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے صدر رئیسی صاحب، ان کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ، ان کے ساتھ آذربائیجان کے ایک گورنر اور دیگر افراد، کل 9 افراد تھے ہیلی کاپٹر حادثے میں، یہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعے کے پیچھے کوئی ہے؟ ایران کی قیادت کو ہمیشہ راستے سے ہٹانے والی موساد، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی اس واقعے کے پیچھے ہے، را اس واقعے کے پیچھے ہے، امریکہ اس واقعے کے پیچھے ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت جنم لے رہے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ہسٹری ہے جو اس جانب اشارہ کرتی ہے، ایک واقعہ ہوا جو اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ ابھی تک ایرانی آفیشلز نے اس بارے میں کوئی ورڈکٹ نہیں دیا ہے، لیکن کچھ حالات و واقعات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ سوال بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب کے اس ہیلی کاپٹر حادثے کو حادثہ کہا جائے یا اس واقعے کو ان کا قتل، ان کے ساتھیوں کا قتل قرار دیا جائے۔ اس پر یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر اسلام آباد سے۔ آزادی مارچ میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کی جماعت آزادی مارچ کر رہی تھی، اس میں اب بالآخر تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ عمران خان، شیخ رشید احمد، فیصل جاوید، علی نواز آوان، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری، ان لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے کہا ہے کہ فارم 45 لے آئیے، سب اپنے اپنے فارم 45۔ تو نون لیگ والے جیتنے والے بھی لائیں گے، پاکستان تحریک انصاف والے بھی لائیں گے۔ بری خبر ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور تحریک لبیک والے، جماعت اسلامی والے بھی اپنے فارم 45 لائیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار جیت چکے ہیں۔ تھوڑا سا کام لمبا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب الیکشن کمیشن اس میں روڑے اٹکائے گا۔ اس میں یہ ٹرک کی بتی بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ اسے امریکہ بھیجا جائے گا، یورپ بھیجا جائے گا، فورنزک ہوگا، غیر ملکی فورنزک بھی کروایا جائے گا فارم 45 کا۔ وہ پھر کون سے فارم 45 بھیجے جائیں گے؟ تینوں طرح کے، انڈیپینڈنٹ والوں کے، دیگر دعوے داروں کے جو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے جیت گئے، یا نون لیگ والوں کے الیکشن کمیشن کے فراہم کردہ، ہر طرح کے فارم 45 ہیں۔ تو ہوگا کیا؟ ابھی ٹرک کی بتی، لمبا کام نظر آ رہا ہے۔ بات کرتے ہیں یہ جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا، اس ہیلی کاپٹر حادثے کی۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک ہسٹری ہے، یہ ہسٹری جو ہے وہ کچھ بین الاقوامی اداروں نے لکھی ہے اس موقع پر، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 ڈیکیڈز سے زیادہ یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اندیکھی ایک خفیہ ڈرامائی جنگ ہے، اور اس جنگ کے بڑھنے کی صورت میں ایران ہمیں ایک بار پھر پراسرار طور پر غیر واضح صورتحال کی لپیٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ابھی اسرائیل نے ایران کے ایک سفارت خانے کو نشانہ بھی بنایا تھا، پھر اس کے بعد ایران نے ڈرونز مارے، ایران نے میزائلز مارے، اور جو ایران نے میزائلز مارے وہ باقاعدہ طور پر بتا کر مارے تھے، وہ اسرائیل میں کچھ واجبی سا نقصان کر گئے اور کچھ معلوم خالی جگہوں پر گرے، کچھ فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت، اس کا جو جانی نقصان ہے وہ مسلسل ہوتا رہا ہے۔ ایرانی قوم اس وقت ایک پراسرار ہیلی کاپٹر حادثہ یا نشانہ بنایا جانا، قتل کیا جانا، اس صورتحال سے دوچار ہے۔ ایران کے صدر، ایران کے وزیر خارجہ،
یہ اس میں لگتا ہے کہ نشانہ بنائے گئے. جو باقی لوگ جان سے گئے ہیں ساتھ وہ کولیٹرل ڈیمیج نظر آ رہا ہے. اب صحیح حالات اور حادثے کی وجوہات ایرانی آفیشلز اپنا ورڈکٹ دیں گے. مکمل تفتیش تحقیق کے بعد، آزادانہ تفتیش اور تحقیق ہوگی اس کے بعد. لیکن ہائی پروفائل کلنگز ایرانی آفیشلز کی یہ ہوتی رہی ہیں اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد ایسے کام کرتی رہی ہے. اب دیکھیے یہ ہیلی کاپٹر حادثہ جہاں ہوا وہاں آپ کو دھند نظر آتی ہے، پہاڑ نظر آتا ہے، درخت نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ حادثہ ہو سکتا تھا. لیکن ہمارے ہاں جو لوگ ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، ہائی آفیشلز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جب اتنی ہائی پروفائل موومنٹ ہوتی ہے تو ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے. اگر یہ فضائی موومنٹ بھی ہے تو کانوائے ہوتا ہے. یہاں پر بھی 3 ہیلی کاپٹرز تھے. وہ ہیلی کاپٹر جس میں ایران کے صدر تھے اسی کو حادثہ پیش آیا ہے. یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے وہ موساد پر سب سے زیادہ شک جاتا ہے، بھارت کی را پر شک جاتا ہے. یہ چونکہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایران جو ہے وہ اس وقت ان کی نظروں میں سب سے زیادہ کھٹک رہا تھا. ایک ٹائم لائن ہے، اگر آپ اس ٹائم لائن کا جائزہ لیں تو آپ کو گزشتہ کچھ عرصے میں بھی مسلسل کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. 5 نیوکلیئر سائنٹسٹ، ایران ایک نیوکلیئر طاقت بننے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، بڑی حد تک بن چکا ہے. مسعود علی محمدی یہ نشانہ بنے، ماجد شہریاری نشانہ بنے، داریش رضائی نژاد یہ نشانہ بنے، مصطفیٰ احمدی روشن یہ نشانہ بنے اور محسن فخرزادہ یہ نشانہ بنے. یہ ایران کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے میں کی رول پلے کرنے والے لوگ تھے. آپ جو ان میں رضائی نژاد ہیں ان کو موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے گولیاں مار دی تھیں. شہریاری اور احمدی روشن یہ جو 2 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کو ان کی گاڑیوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ہلاک کیا گیا. اس کے بعد فریدون عباسی یہ ایک کار بم دھماکے میں بال بال بچے تھے، یہ بھی ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ. جنوری 2020 میں امریکہ کا اسرائیل کا مشترکہ آپریشن تھا اور کیا ہوا ہمیں اب تک اس کی مکمل تفصیل نہیں پتہ. ایران نے ایک بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کو بھی جواب دیا تھا، ایک طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بارے میں پھر بعد میں معافی مانگی گئی تھی کہ یہ غلط نشانہ بنایا گیا تھا. قاسم سلیمانی مارے گئے تھے. قدس فورس کی قیادت کرنے والے قاسم سلیمانی پورے مڈل ایسٹ میں جو ایران کی فوجی حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دینے میں ایک کی رول پلے کرنے والی پرسنالٹی کے طور پر جانے جاتے تھے. اب قاسم سلیمانی کی موت نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ کیا تھا اور اسرائیل ایرانی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. یہ ہمیں بار بار اسرائیلی آفیشلز کے بیانات سے بھی پتہ چلتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا شام میں، اب اس میں جنرل رضا زاہدی، ان کے نائب جنرل محمد ہادی اور دیگر 5 افسران ہلاک ہو گئے تھے. کبھی یہ لوگ جو تھے لبنان اور شام میں قدس فورس کی قیادت بھی کر چکے تھے. اب ان حالات میں ایران کے صدر اور وزیر خارجہ یہ نشانہ بنا دیے جائیں، یہ ایک نئی تشویشناک صورتحال کو پیدا کر رہا ہے. اسرائیل والے جو ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، ہمیں اس صورتحال پر افسوس ہے، ہمارا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. بلکہ یہیں تک نہیں رکے، وہ انہوں نے کنڈولنس کا میسج بھی جاری کر دیا ہے. لیکن اب ایک چیز دیکھیے، آپ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ ٹویٹر ہینڈل ایک ویب سائٹ کا israelwarroom.com. یہ جو israelwarroom.com ہے اس نے کل اس ہیلی کاپٹر حادثے یا اس ہیلی کاپٹر پر ہونے والے حملے کے فوری بعد ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا ایموٹیکون ہیلی کاپٹر کا وہ امیج ڈالی، اس کے سوا کچھ نہیں. نیچے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی کارروائی ہے، کیا آپ لوگ اس پر خوش ہیں؟ اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے. انہوں نے اب آج صبح ایک ٹویٹ کیا israelwarroom.com نے، یہ کہتے ہیں The butcher of Tehran is dead. اب یہ لوگ جو ہیں
یہ رئیسی صاحب کی وفات پر کہتے دا بچر آف تہران از ڈیڈ، اور جو ایرانی آفیشلز کی جانب سے ایک فوٹو جاری کیا گیا، رئیسی صاحب کا ایک پورٹریٹ جاری کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک پیغام کے ساتھ اس تصویر کو لگا کر یہ پیغام ان کی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کی جو انہوں نے تصویر دی تھی اس کے بعد انہوں نے اس پر معافی مانگی اور کہا وی آر ڈیپلی سیڈنڈ بائی دا سڈن ڈیتھ آف دا پریزیڈنٹ آف دا ٹیررسٹ ریجیم۔ وی آر ڈیپلی سیڈنڈ بائی دا سڈن ڈیتھ آف دا پریزیڈنٹ آف دا ٹیررسٹ ریجیم that just last month launched hundreds of missiles and drones at Israeli civilians. We apologize if anything we tweeted gave the impression that we felt differently. ہمیں اب افسوس ہے وہ جو ہم نے ہیلی کاپٹر کی تصویر جاری کی تھی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ ہم خوش ہیں، وہ اگر آپ کو لگا کہ ہم خوش ہیں تو ہم ایسا نہیں محسوس کرتے۔ یہ ان لوگوں نے ٹویٹ کیا، لیکن اسی ویب سائٹ نے ابراہیم رئیسی کی تصویر لگا کر کنڈولنس کا میسج لگا کر کہا the butcher of تہران is dead۔ تو ایک ہسٹری ہے ہمارے سامنے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اپنے دشمنوں کو ملک سے باہر نشانہ بنانے کے لیے جانی جاتی ہے، موساد اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے دشمنوں کو ملک سے باہر نشانہ بنانے کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایران اسرائیل دشمنی پیک پر ہے اور اکثر و بیشتر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں دونوں ملکوں کے آفیشلز ایک دوسرے کو آپ دیکھیے جواب دیتے نظر آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایرانی جوابات ہمیں نظر آئے ہیں جب اسرائیل نے کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے یہاں تک کیا ہے کہ کئی بار ایران میں جو ویب سائٹس ہیں، جیسے ایران میں تہران کو پانی سپلائی کرنے والے ادارے کی جو ویب سائٹ ہے، ان کا جو سسٹم ہے کمپیوٹرائزڈ، اس تک کو ہیک کیا گیا ہے۔ یہ ہوا ہے ہمارے سامنے اور یہ لڑائی ہمیشہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب ایرانی صدر کے اس ہیلی کاپٹر حادثے کے واقعے کے بعد جو سچویشن ہے وہ سچویشن اشارہ کر رہی ہے کہ سب کچھ جتنا نارمل نظر آ رہا ہے سب کچھ اتنا نارمل ہے نہیں۔ اب یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے، ایرانی آفیشلز اس پہ اپنا ورڈکٹ دیں گے، آزاد تحقیقات ہوں گی۔ اسرائیل منع کر رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے لوگوں کی آن لائن خوشی بتا رہی ہے کہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔